نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 235 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا دجال ایک ہاتھ میں جہنم اور دوسرے ہاتھ میں جنت لے کر آئے گا، اور جو دجال کو نہیں مانے گا تو دجال اس کو قتل کر دے گا؟ کیا یہ حدیث صحیح ہے، اور اس بارے میں حدیثوں میں کیا وارد ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بخاری شریف میں دجال کے ذکر میں یہ روایت آئی ہے کہ ان معه ماء ونارا فناره ماء بارد وماؤه نار، کہ دجال کے ساتھ پانی بھی ہوگا اور آگ بھی ہوگی، اور اس کی جو آگ ہے وہ ٹھنڈے پانی کے درجے میں ہے، اور اس کا جو پانی ہے وہ آگ ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ معه جنت و نار فناره جنت و جنت نار، کہ دجال کے ساتھ جنت بھی ہوگی اور آگ بھی ہوگی، تو اس کی آگ تو اصل میں جنت ہے اور جنت اصل میں آگ ہے۔ اور ان حدیثوں کی تشریح کرتے ہوئے شارحین نے فرمایا کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ جس کے اوپر اپنی مزعومہ نعمتیں لٹائے گا اس کا انجام بالآخر جہنم ہوگا، اور جس کو وہ دنیا میں تکلیفوں میں مبتلا کرے گا اپنے اعتبار سے، وہ انشاءاللہ اللہ کی جنت کا مستحق ہوگا۔ تو یہ جو دجال ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا آزمائش کا فتنہ ہے، جس سے تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنی امتوں کو ڈرایا، اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی امت کو اس سے متنبہ فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ جو بات اور کسی نبی نے نہیں کہی وہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کانا ہوگا، اور اس کی ایک آنکھ اوپر کو اٹھی ہوئی ہوگی اور ایک آنکھ بالکل خالی ہوگی، سپاٹ۔ الغرض یہ ایک قیامت کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس کا ظہور قیامت کے بالکل قریب زمانے میں ہونے والا ہے۔ ہمیں اس پر یقین کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس سے حفاظت کی دعائیں مانگنی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیتوں کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس طرح کے فتنوں سے حفاظت عطا فرمائیں گے۔ سوال کرتے ہیں کہ لکم دینکم ولی دین کا مطلب اور تفسیر کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، اور جو چاہے جس دین پر رہے؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ اس آیت کا تعلق تنبیہ سے ہے، اور گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹ ڈپٹ ہے کہ دنیا میں جو چاہے اپنے حساب سے رہے، لیکن جب ہماری پکڑ آئے گی تو سب نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ تو یہ دراصل ایسا جواب ہے جیسے کہ ایک دوسری آیت میں فرمایا گیا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کہ دنیا میں تمام چیزیں اور دلیلیں آنے کے باوجود جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ جس کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹ دی جا رہی ہے کہ جو چاہے کرو، بلکہ اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا،
کہ ہم نے ظالموں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، آگ تیار کر رکھی ہے۔ تو یہ تو صرف دنیاوی اعتبار سے ہے کہ یہاں پر کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن اس سے کوئی اختیار دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ تنبیہ کرنا اور توبیخ کرنا مقصود ہے۔ سوال ہے کہ ہمارے یہاں کمیٹی ڈالی جاتی ہے جو ہر مہینے اٹھائی جاتی ہے۔ اگر ہم ایسا کریں کہ سب سے آخر میں اپنی لاٹری اٹھائیں تو ہمارا ایسا کرنے سے ہمیں اپنی پوری رقم مل جائے گی، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ ایسی کمیٹی کہ جس میں لین دین میں کمی بیشی ہوتی ہو، کہ پورا جو پیسہ ہے جتنا جمع کرنا ہے اس سے کم اٹھایا جاتا ہے، جیسا کہ عام طور پر کمیٹی والے کرتے ہیں کہ جلدی اٹھانے کی وجہ سے قرضہ زیادہ ہو جاتا ہے، وصولی کم ہوتی ہے، تو یہ جائز نہیں۔ اگر برابر سرابر والی کمیٹی ہو پھر بھی اس کے اندر بہت سے مفاسد پائے جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ لے لیتے ہیں پہلے وہ اگلی قسطیں جمع نہیں کرتے، جس کی وجہ سے آپس میں لڑائیاں تنازعات پیش آتے ہیں۔ اس لیے ایسی کمیٹیوں میں حصہ ہی نہیں لینا چاہیے۔ ہمارا مشورہ تو یہی ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک نبی کی شادی نہیں ہوئی، وہ کون ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ انبیاء علیہم السلام میں سیدنا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں یہ ہے کہ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور حصور کے معنی آتے ہیں جو عورتوں سے بہت دور رہنے والے ہیں۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ آپ نے غالباً شادی نہیں فرمائی۔ اور بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آسمانوں پر اٹھائے جانے سے پہلے شادی نہیں کی تھی، اور جب آپ تشریف لائیں گے قیامت کے قریب تو شادی کریں گے، تو ممکن ہے کہ ایسا ہو۔ سوال کرتے ہیں اس وقت دنیا میں 57 مسلم ممالک ہیں، تو کیا ان کو اسلامی ممالک کہا جا سکتا ہے؟ اور اسلامی ملک ہونے کے لیے کیا کیا شرائط ہونی ضروری ہیں جن کی بنا پر ان کو اسلامی ملک کہا جائے؟ ویسے تو جہاں پر بھی مسلمان رہتے ہیں ان کو لوگ مسلم یا اسلامی ملک کہہ دیتے ہیں، لیکن حقیقی معنی یہ ہے کہ جہاں اقتدار اعلیٰ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو اور وہاں تمام اسلامی نظام نافذ ہو، معاشی اعتبار سے بھی اسلامی اصول کی رعایت رکھی جاتی ہو، سود وغیرہ کا چلن نہ ہو، اور حدود و قصاص کا بھی نظام ہو، جو ایسے جرائم ہیں زنا اور چوری اور شراب نوشی ان پر سزائیں جاری ہوتی ہوں، اور اسلام کے شعائر سر بلند ہوں، اور ایک اسلامی معاشرہ ہر طرف نظر آتا ہو، تو ایسے ملک کے بارے میں واقعتاً کہا جائے گا کہ وہ اسلامی ملک ہے اور وہاں اسلامی نظام نافذ ہے، ورنہ تو جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہوتی ہے اس کو مسلم ملک کہہ دیتے ہیں۔ سوال کر رہے ہیں کہ اللہم صلی اور اللہم بارک دونوں مل کر ایک مرتبہ درود شریف ہے، یا اللہم صلی ایک الگ درود ہے اور اللہم بارک الگ ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جس حدیث میں اس درود شریف کا ذکر آتا ہے اس میں ان دونوں کو ملا کر کے پیغمبر علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے، اسی لیے عام طور پر ان دونوں کو ملا کے ایک درود سمجھا جاتا ہے۔ باقی بعض احادیث میں الگ بھی ہے جس میں صلی اللہم صلی الگ ہے اور بارک الگ ہے، اس لیے جیسا موقع ہو اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ پوچھ رہے ہیں خواب میں پانی دیکھنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر صاف اچھا ستھرا پانی دیکھا تو یہ اچھی تعبیر ہے، اور گدلا پانی دیکھا جائے گا تو یہ پریشان کن چیز ہوتی ہے۔
پوچھ رہے ہیں بہت سے لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر غسل واجب ہو گیا، تو کیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ کھڑے ہو کر بلا عذر پیشاب کرنا اچھی بات نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے اور اس سے ناپاکی بھی کپڑوں پر یا بدن پر لگنے کا احتمال رہتا ہے، اس لیے بیٹھ ہی کر پیشاب کرنا چاہیے الا یہ کہ کوئی واقعتاً عذر ہو۔ لیکن بہر صورت کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے غسل واجب نہیں ہوتا، لیکن اگر چھینٹیں وغیرہ آ جائیں بدن کے دوسرے حصوں پر تو اس کو پاک کر لینا چاہیے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ سوال کرتے ہیں نوافل اور سنتوں کے اندر سری نمازوں میں منفرد شخص آواز سے قرات کر سکتا ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ فقہا نے لکھا ہے کہ جو دن کی نمازیں ہیں ان نمازوں کی سنن و نوافل میں جہری قرات صحیح نہیں ہے، بلکہ سری قرات ہونی چاہیے۔ البتہ جو رات کی نمازیں ہیں جیسے مغرب اور عشاء، اس میں آدمی اگر چاہے تو جہری قرات بھی کر سکتا ہے۔ سوال کرتے ہیں نماز میں جو قیام فرض ہے تو کیا صرف فرض اور واجب نماز میں ہے یا سنتوں اور نوافل میں بھی فرض ہے، اور کیا فجر کی سنتوں میں قیام فرض ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اصل قیام تو فرض اور وتر کے اندر ہے۔ فرض قیام فرض ہے وتر میں اور فرض نمازوں میں، اور ہمارے فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ فجر کی جو سنتیں ہیں سنت مؤکدہ یہ بلا عذر بیٹھ کر پڑھنی صحیح نہیں ہے، کیونکہ ان سنتوں کی حیثیت بھی واجب کے قریب قریب ہے، تو جو وتر کا حکم ہوگا وہی سنت فجر کا بھی ہے کہ بلا عذر بیٹھ کے نہ پڑھی جائے۔ پوچھتے ہیں ایک شخص نے دوسرے شخص کو کاروبار میں شرکت کے لیے 1,00,000 روپے دیے اور یہ طے کیا کہ آپ مجھے ہر ماہ 10,000 روپے دیں گے، اور اس شخص نے اس کو 3 مہینے تک تو 10,000 روپے دیے، لیکن پھر اس کو کسی عالم نے بتایا کہ یہ معاملہ درست نہیں ہے، تو اس نے اس شرکت کو ختم کر دیا۔ تو مذکورہ صورت میں جو پیسے اس شخص نے اس کو دیے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ ان پیسوں کو واپس کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ پورا معاملہ فاسد ہے، اور جتنے پیسے آپ نے دیے ہیں وہ پورے پیسے آپ واپس لے لیں، اور جو 30,000 آپ کو ہر مہینے دیے گئے ہیں وہ بھی واپس کر دیں جس نے دیے ہیں۔ اس کے بعد از-سر-نو معاملہ کریں، باقاعدہ مضاربت یا شرکت کے اصول کے اعتبار سے جو پرانا معاملہ ہے وہ فاسد ہے، اور اس میں جو نفع وغیرہ ہوا وہ اسی کا ہے جس نے وہ پیسے لیے ہیں، اور جو آپ کو جو نقصان ہوا ہے اس کا بھی وہی ذمہ دار ہے۔ آپ تو اپنے پیسے لے لیں اور اپنے جو 30,000 ہیں وہ اسے واپس کر دیں۔ پوچھتے ہیں شوہر بیوی میں آپس میں جھگڑا ہوا تو شوہر نے بیوی سے کہا کہ آؤ میں تجھے تیری طلاق دوں، تو معلوم یہ کرنا ہے کہ ایسا کہنے سے کتنی طلاق ہوئی؟ جواباً عرض ہے کہ اس سوالیہ جملے سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی، لیکن ایسی بات زبان پر نہیں لانی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ سوال ہے کہ میری شادی ایک جگہ طے ہے، ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، اور میں اس لڑکی سے بات بھی کرتا ہوں، ایک روز باتوں بات میں اس سے بغیر شرط کے کہہ دیا کہ میں اپنے ہونے والی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، جبکہ میں اس پر راضی بھی نہیں ہوں۔ میں نے کسی بات پر قسم بھی نہیں کھائی ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا یا میری ہونے والی بیوی پر طلاق، بلکہ یہ کہا کہ میں اپنے ہونے والی بیوی کو طلاق دیتا ہوں۔ تو اس صورت میں طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جواباً عرض ہے کہ طلاق کے وقوع کے لیے طلاق دیتے وقت بیوی کا محل طلاق ہونا ضروری ہے، اور جو مسئلہ آپ نے بیان کیا اس میں وہ ابھی آپ کے نکاح میں نہیں آئی، اس لیے محل طلاق نہیں ہے، اور آپ نے کوئی شرط بھی نہیں کی کہ اگر میں اس سے شادی کروں تو طلاق،
کوئی منت اور نظر بھی نہیں مانی ہے، اس لیے اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی۔ سوال کرتے ہیں غیر اللہ کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جو چھوٹے ہوئے جانور ہیں غیر اللہ کے نام پر، اسے پکڑ کر کے قربانی کرنا درست نہیں، البتہ جس نے چھوڑا ہے وہ اسے واپس لے لے اور پھر اپنی نیت بدل لے، جو اس نے چھوڑنے کی نیت کی تھی غیر اللہ کے نام پر، اور پھر وہ کسی دوسرے کے ہاتھ اسے فروخت کر دے، چونکہ اس کی ملکیت ابھی باقی ہے، تو ایسی صورت میں اس سے قربانی کرنا درست ہو جائے گا۔ سوال کرتے ہیں کہ پرسوں ہماری دادی کا انتقال ہو گیا، آج چچا کے یہاں سب بہن بھائیوں کے یہاں کھانے کی دعوت ہے، تو کیا وہ کھانا جائز ہوگا یا نہیں؟ جبکہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہماری تیجے وغیرہ کی کوئی نیت نہیں ہے۔ تو جواباً عرض ہے کہ ایسی دعوتوں میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ دعوتیں خوشی کے موقع پر ہوتی ہیں، غم کے موقع پر دعوت کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے ایسی دعوتوں سے اجتناب کیا جائے اور ہر طرح کی بدعات سے دور رہنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے، فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی مدد فرمائے، ان کو امن و امان عطا فرمائے، جو ظالم ان پر ظلم کر رہے ہیں ان کو نمونہ عبرت بنائیں، اور ان کے شر سے اور ان کے تسلط سے امت کو نجات عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔